Bismillahirrahmanirrahim. Dear participants, today we will learn about articles and their use in English language. A, an, and the are called articles. The is called definite article, and a and an are called indefinite articles. The is used to particularize some noun, whereas a and an are used to generalize some noun. The can be pronounced in two ways, the and the. Both pronunciations are correct. When it is spoken before vowel letters, it is called the, and when it is spoken before consonant letters, it is called the. For example, the end, the educator, the egg, the apple, the aeroplane, the orange, the ink pot, and the boy, the girl, the teacher, the school, the table, the book. یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ دی ہمیشہ کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، خاص بنانے کے لیے لگایا جاتا ہے، تخصیص پیدا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اور اے اور این کسی چیز کو کامن بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آ بک کا مطلب ہے کہ کوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے، این انک پاٹ کا مطلب ہے کہ کوئی سیاہی کی دوات بھی ہو سکتی ہے، این ایپل کا مطلب ہے کہ کوئی سیب بھی ہو سکتا ہے، آ کپ کا مطلب ہے کہ کوئی کپ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم کہہ دیتے ہیں دی کپ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی خاص کپ کی بات ہو رہی ہے. دی ٹیبل سے مراد کوئی مخصوص ٹیبل ہے، دی اسٹوڈنٹ سے مراد کوئی مخصوص اسٹوڈنٹ ہے. تو دی دریاؤں کے ناموں سے پہلے، پہاڑوں کے ناموں سے پہلے، آسمانی کتابوں کے ناموں سے پہلے، قوموں کے ناموں سے پہلے اور سمندروں کے ناموں سے پہلے دی کو استعمال کرتے ہیں. اخبارات کے نام سے پہلے بھی دی استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل جب دریا ہوگا تو دی انڈس، دی راوی، دی جہلم. سمندروں سے پہلے دی سی، دی اوشن. جب بھی لکھیں دی سی لکھیں، جب بھی لکھیں دی اوشن لکھیں. اخبارات کے نام سے پہلے بھی ہمیشہ دی لگائیں، مثلا دی پاکستان ٹائمز، دی جنگ، دی نوائے وقت، دی ڈان، دی نیوز. آسمانی کتابوں کے ناموں سے پہلے بھی ہمیشہ دی لگاتے ہیں، دی ہولی قرآن، دی بائبل. قوموں کے نام سے پہلے بھی ہمیشہ دی لگاتے ہیں، مثلا دی مسلمز، دی برٹش، دی انگلش، دی ہندوز. اور جب بھی دو ورڈز لکھے جاتے ہیں، نظم اور شاعر، یعنی پوئم اور پوئٹ، جب یہ دو لفظ لکھیں تو ہمیشہ ان سے پہلے دی لگائیں. جب بھی لکھیں دی پوئٹ لکھیں، جب بھی لکھیں دی پوئم لکھیں. اور دریاؤں کے نام سے پہلے بھی ہو گیا، سمندروں کے نام سے پہلے، اخبارات کے نام سے پہلے، آسمانی کتابوں کے نام سے پہلے. اور ایک یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ جب ایک ناؤن کا دوبارہ ذکر کیا جائے، کسی ناؤن کا تکرار کیا جائے، کسی ناؤن کو بار بار بولا جائے، تو پہلے اس کو کامن سینس میں لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ جب بھی لکھتے ہیں تو اس کو دی لگا کے اس میں تخصیص پیدا کرتے ہیں، اس کو پرٹیکولرائز بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آئی سا اے بوائے، آ گرل اینڈ آ گوٹ. پہلی بار میں نے سینٹینس میں لکھا ہے بولا ہے آ بوائے، آ گرل، آ گوٹ. اب دوبارہ جب بھی پیراگراف میں یا گفتگو میں ذکر کروں گا بوائے کا، گرل کا اور گوٹ کا، تو شروع میں دی استعمال ہوگا. اب توجہ سے سنیں، آئی سا اے بوائے، آ گرل اینڈ آ گوٹ. دی گرل واز ویری بزی in her studying, the boy was playing cricket and the goat was eating grass. اب دیکھیں کہ گرل، بوائے اور گوٹ کا جب دوبارہ ذکر کیا ہے تو شروع میں دی لگایا ہے. اور اب مزید مثالیں سمجھیں دی کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی چیز کو واضح کرتا ہے، تخصیص پیدا کرتا ہے اور پرٹیکولرائز کرتا ہے. فار ایگزامپل دی پرنسپل کالڈ دی اسٹوڈنٹ. پرنسپل نے اسٹوڈنٹ کو بلایا، تو اس کا مطلب ہے کہ بلانے والا بھی کوئی مخصوص ہے اور جس کو بلایا جا رہا ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ کوئی مخصوص ہے. اسی طرح دی اسٹوڈنٹ واز پنشڈ بائی دی ٹیچر. اسٹوڈنٹ کو ٹیچر سے سزا دی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ جس اسٹوڈنٹ کو سزا دی جا رہی ہے وہ
مخصوص اسٹوڈنٹ ہے تو دی لگا کے اس میں تخصیص پیدا کی گئی ہے. تو ہر ٹیچر نہیں پنشمنٹ دے رہا بلکہ جو سزا دے رہا ہے پنشمنٹ دے رہا ہے وہ اپنے فیل کی وجہ سے اپنے ایکشن کی وجہ سے وہ بھی مخصوص ہے. اس لیے اسٹوڈنٹ سے پہلے بھی دی لگایا گیا ہے اور ٹیچر سے پہلے بھی دی لگایا گیا ہے. دی پین رینگ دی بیل اور دی پین ہیڈ رنگ دی بیل بیفور دی پرنسپل ارائیوڈ. تو اب دیکھیں پین سے پہلے بھی دی لگایا ہے, بیل سے پہلے بھی دی لگایا ہے, پرنسپل سے پہلے بھی دی لگایا ہے تاکہ ان کو پرٹیکولرائز کیا جا سکے, ان کو مخصوص کیا جا سکے, ان میں تخصیص پیدا کی جا سکے. اس ایک دی میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہ کسی کامن ناؤن کو پراپر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی پراپر ناؤن کو کامن بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کامن کو پراپر بنانے کے لیے تو اس سینس میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ اس کو ڈیفینٹ کرتا ہے, واضح کرتا ہے, تخصیص پیدا کرتا ہے. لیکن اگر پراپر ناؤن سے پہلے, ویسے تو پراپر ناؤن سے پہلے دی نہیں لگاتے, مثلا اسلم سے پہلے دی نہیں لگایا جا سکتا, پاکستان سے پہلے دی نہیں لگایا جا سکتا, لیکن اگر کسی پراپر ناؤن سے پہلے ہم دی لگا دیتے ہیں تو وہ کامن ناؤن بن جاتا ہے. مثلا ہی از دی نیوٹن آف آور سٹی, ہی از دی قائد اعظم آف آور اسکول. اب قائد اعظم پراپر ناؤن تھا تو اس کو دی لگا کے جنرلائز کر دیا گیا ہے, کامن بنا دیا گیا ہے, تو اس لیے اس سے پہلے دی لگایا گیا ہے. تو دی اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں, ان دی مارننگ صبح ہو, ان دی ایوننگ شام کو, ان دی ایسٹ مشرق, ان دی ویسٹ, ان دی ساؤتھ, ان دی نارتھ. اور اے اور این آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کسی چیز کو جنرلائز کرنے کے لیے, عمومیت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اے اور این کسی کاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے لگایا جا سکتا ہے جب وہ واحد ہو, اور جب انکاؤنٹیبل ناؤن ہو تو اس سے پہلے اے اور این لگانے کی اجازت نہیں ہوتی. فار ایگزامپل واٹر, یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے, اس کو ہم گن نہیں سکتے, تو اس سے پہلے کبھی بھی اے یا این نہیں لگ سکتا. انک, جب انک پارٹ ہوگا تو سیاہی کی دوات چونکہ کاؤنٹیبل ناؤن بن جاتا ہے, اس کو اس طرح لکھا جا سکتا ہے, بولا جا سکتا ہے این انک پارٹ. لیکن صرف انک ہو تو وہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے, اس سے پہلے این لگانا غلط ہوتا ہے. مثلا آ واٹر غلط ہے, آ پٹرول غلط ہے. اس طرح سالٹ, شوگر, اسمائل, جتنے بھی ایبسٹریکٹ ناؤنز ہیں ان جو فزیکل ایگزسٹنس نہیں رکھتے ان سے پہلے بھی اے اور این نہیں لگایا جا سکتا. مثلا لو ہے, اسمائل ہے, فرینڈ شپ ہے, آنیسٹی ہے, اس سے پہلے اے اور این نہیں لگاتے. اسی طرح آپ کو بتایا کہ جو بھی انکاؤنٹیبل ناؤن ہے ان سے پہلے بھی اے اور این نہیں لگانا, جس طرح سالٹ نمک, شوگر چینی, اور واٹر پانی, ملک دودھ, یہ جتنے بھی ہیں ان سے پہلے اے اور این لگانا غلط ہوتا ہے. اے, این اور دی کے استعمال کو اچھی طرح ذہن نشین کریں. اگر کسی قسم کا کوئی کویشچن کرنا ہو تو آپ ضرور کویشچن کیجئے گا. بہت شکریہ. تھینکس سو مچ.